سلیمان صاحب نے جیسے ہی فرحان کو دیکھا تو وہ اس کی طرف لپکے تاکہ وہ اسے عائشہ سے ملوانے کا کہہ سکیں، جو کہ وہ کئی دفعہ اسے کال پر کہتے رہے تھے، مگر فرحان ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیتا۔ لیکن اس سے پہلے وہ فرحان تک پہنچتے، وہ اپنی گاڑی تیزی سے گھر سے باہر نکالتا ہوا سڑک پر ڈال چکا تھا۔ سلیمان صاحب ابھی فرحان کو ہی دیکھ رہے تھے جب چوکیدار نے انہیں عائشہ کی موجودگی سے آگاہ کیا، تو سلیمان صاحب بھی اس کی بات سن کر تیزی سے عائشہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سر، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، کوئی زیان۔ ہیلو مسٹر فرحان، اوہ سوری مسٹر ایبل ڈائمنڈ۔ فرحان جو اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف سے انداز میں جھکا کام کر رہا تھا، اچانک نوک کر کے اپنے سیکرٹری کے بولنے کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا سیکرٹری اپنی بات مکمل کرتا، اس کے پیچھے فوراً زیان نے آفس میں داخل ہو کر فرحان سے کہا، انتہائی انداز تنزیہ تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ نفرت سے بھرپور تھا۔ اس کے چہرے پر موجود جلن اور نفرت چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، جسے فرحان ایک نظر میں ہی زیان کو دیکھ کر پہچان چکا تھا، اور اسے یہ بھی فوراً پتہ چل چکا تھا کہ زیان کی نفرت کی وجہ کیا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ شوق وہ زیان کا خود کو ایول ڈائمنڈ کہہ کر پکارنے پر ہوا تھا۔ مطلب کیا، وہ سب جان چکا تھا، لیکن کیسے؟ فرحان زیان کو دیکھتے ہوئے یہی سب سوچ رہا تھا جب زیان نے فرحان کے سیکرٹری کو باہر جانے کا بولتے ہوئے خود پر چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ سجائی فرحان کے سامنے موجود ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ کر جھکتے ہوئے فرحان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جو کہ ہر قسم کے تاثر سے پاک تھیں۔ تمہیں کیا لگا کہ تم کبھی پکڑے نہیں جاؤ گے؟ کوئی تمہیں نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، کوئی تمہیں پہچان بھی نہیں پائے گا، اور تمہارا یہ کھیل ہمیشہ چلتا رہے گا۔ چلتا بھی رہتا، کیونکہ مجھے خود پہلے تمہارا یہ کام پسند تھا اور اب میں تمہارا ساتھ دیتا۔ لیکن کیا ہے نا، اب بات عائشہ کی ہے، اگر تجھے چھوڑ دیا تو میری عائشہ کو پا لے گا، محبت جو ہو گئی ہے اسے تجھ سے، دل جو جیت لیا ہے تو نے اس کا۔ زیان تان پیستے ہوئے بولنے کے ساتھ تیش بھری نظروں سے فرحان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جبکہ فرحان بھی بغیر پلکے جھپکائے اس کے دل میں موجود نفرت اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر وہ اب چاہتا کیا ہے۔ مگر اس کے منہ سے عائشہ کا نام فرحان کو اپنے جسم پر ایسڈ کی طرح گرتے ہوئے محسوس ہوا، کہ اس طرح وہ عائشہ کو اپنی بول رہا تھا۔ یہی بات فرحان کو بھی غصہ دلا رہی تھی۔ چل میرے ساتھ، جیل کی اصلاحیں بے صبری سے تیرا انتظار کر رہی ہیں، عائشہ کو پانے کے لیے تجھے تو دور کرنا ہی تھا، اور دیکھ مجھے کتنا اچھا موقع فراہم ہو گیا ہے۔ اب تجھے ہوگی پھانسی اور میں جاؤں گا عائشہ کے ساتھ ہنی مون۔ بکواس بند کر، اپنی کس بنا پر تو مجھے اریسٹ کر رہا ہے؟ کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ بغیر کسی ثبوت کے نہ تو یہ تو بکواس کر سکتا ہے اور نہ مجھے اریسٹ۔ فرحان زیان کے منہ سے عائشہ کے متعلق وہ بکواس سن کر بھڑک تو اٹھا تھا، تبھی کرسی سے اٹھ کر زیان کی نظروں میں اپنی لہو رنگ آنکھیں گاڑے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، اور فرحان کا یہ انداز زیان کو بہت ناگوار گزرا تھا۔ وہ بھی اسے گھورتے ہوئے گویا ہوا، بہت سارے ثبوت تجھے پولیس اسٹیشن میں ملیں گے، اب تو خود فیصلہ کر، تجھے ہتھکڑی پہنا کر گھسیٹتے ہوئے یہاں سے لے کر جاؤں یا تو خود شرافت سے چلے گا۔ زیان نے دو ٹوک انداز میں فرحان کو دھمکی دی، جبکہ فرحان بھی اسے گھورتے ہوئے آفس کے دروازے کی جانب چل پڑا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ زیان کے ساتھ جانے کے لیے ریڈی ہے۔ فرحان کی کمر کو گھورتے ہوئے زیان نے آنکھوں میں نفرت بھری آگے کی پلاننگ کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا اے ایس پی، پریشان کیوں ہو رہا ہے تو؟ ثبوت گم ہو گئے ہیں، لیکن آخر کہاں گئی تیرے وہ سارے ثبوت؟ کہاں گیا وہ لڑکا جس نے مجھے دیکھا تھا؟ اب کیسے ثابت کرے گا تو کہ میں ہی گنہگار ہوں؟ کیسے پھانسی دلوائے گا مجھے وہ، اور کیسے ملے گی تجھے اینجل؟ ہائے، تمہارے سارے سہانے خواب تو کرچی کرچی ہو گئے، ابھی تو نے ٹھیک سے سب سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک بات میری یاد رکھ، اینجل میری ہے، صرف میری، اور وہ ہمیشہ میری رہے گی، اور تو ہمیشہ ترسے گا اسے دیکھنے کے لیے بھی۔ بہت دکھ ہو رہا ہے یار تجھ پر، دل ہون کے آنسو رو رہا ہے۔ فرحان نے مسکراتی ہوئی نظروں سے زیان کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھے بیٹھے کچھ آگے کو جھکتے ہوئے اسے چڑھایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ زیان کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا تھا، مگر وہاں نہ تو وہ لڑکا موجود تھا اور نہ ہی وہ سارے ثبوت جن سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ فرحان ہی ڈائمنڈ ہے۔
فرحان کو آج صبح ہی یہ بات ہاشم نے فون کر کے بتائی تھی کہ کوئی لڑکا اسے دیکھ چکا ہے اور اس نے پولیس کو بھی یہ بات بتا دی ہے، کیونکہ ہاشم کو کچھ دن پہلے ہی اس بات کا علم ہوا تھا کہ فرحان ہی ڈائمنڈ ہے، جب وہ اچانک فرحان کے گھر میں گھس آیا تھا اور فرحان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ریڈ روم میں داخل ہو گیا تھا جہاں فرحان کسی کو ٹارچر کر رہا۔ یہ وہی شخص تھا جس بعد میں فرحان نے کوڑے پر پھینکا تھا۔ جہاں فرحان ہاشم کی موجودگی سے شاکڈ ہوا تھا، وہیں ہاشم کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ تو کب سے ڈائمنڈ سے ملنے کا خواہش مند تھا، اور اب جب اسے پتہ چلا کہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہی اول ڈائمنڈ ہے تو وہ تو خوشی سے پھولے ہی نہیں سما رہا تھا۔ فرحان کو اسے خوش دیکھ کر بہت تسلی ہو گئی، مگر آج صبح جب اس نے ان ثبوتوں کے بارے میں بتایا تو فرحان نے اسے صرف یہ کہا، کہہ پھر کیا؟ اور ہاشم کا جواب سن کر فرحان کو واقعی میں اپنی دوستی پر فخر ہونے لگا، کیونکہ ہاشم ایک وکیل ہونے کی وجہ سے وہ تمام ثبوت ختم کروا چکا تھا، اور ساتھ ہی اس نے اس گواہی والے لڑکے کو بھی کچھ ٹائم کے لیے غائب کر دیا تھا۔ اسی لیے اب فرحان اتنا ریلیکس تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ثبوت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ مگر دوسری طرف زیان کو فرحان کا ثبوت مٹا دینا انتہائی دشوار گزرا، اور وہ غصے میں فرحان کے منہ پر ایک مکہ جڑ چکا۔ اسے یہ حقیقت ماننے کو کہنے لگا کہ وہی ڈائمنڈ ہے، جبکہ فرحان بدلے میں لہو رنگ آنکھوں سے زیان کو گھورنے کے ساتھ اپنے ہونٹ سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے اسے گویا ہوا، مار اور مار، اتنا مار کہ تیرے دل کو سکون مل جائے، مگر یاد سے صرف اتنا مارنا جتنا بعد میں تو خود برداشت کر سکے۔ فرحان کی دھمکی سے زیان نے اسے گھسیٹتے ہوئے لاک اپ میں ڈالا، اور پھر انسپکٹر جاوید کو حکم دیا کہ جب تک فرحان قبول نہیں کرتا کہ وہی ایول ڈائمنڈ ہے تب تک اسے مارا پیٹا جائے۔ اور جاوید کو تو جیسے اسی بات کا انتظار تھا، تبھی فوراً اپنا ڈنڈا اٹھائے لاک اپ میں داخل ہو گیا، مگر جیسے وہ فرحان کو پیٹ رہا تھا ویسے ہی وہ چیخنے کے بجائے زیان کو چڑھا رہا تھا کہ وہ انجل کو کھو دینے کی وجہ سے پاگل ہو رہا ہے، انجل اس کی کبھی نہیں ہوگی، چاہے پھر فرحان مر ہی کیوں نہ جائے۔ وہ فرحان کی محبت میں اپنی ساری عمر ویسے ہی گزار دے گی، مگر زیان کی کبھی نہیں ہوگی۔ فرحان کی انہی باتوں سے تنگ آ کر اپنے شدید سر درد کے ساتھ زیان پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا، اور اس کو جاتا دیکھ فرحان زور سے کہکے لگانے لگا، عائشہ عائشہ بچے، کیا ہوا آپ کو؟ آپ رو؟ ایک منٹ، یہ کیا حال ہو گیا ہے آپ کا؟ اور فرحان وہ کیوں باہر روتے ہوئے؟ کیا بات کیا ہے عائشہ؟ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے آپ دونوں کا، یا فرحان آپ کو مارتا؟ نہیں نہیں پاپا، وہ تو بہت محبت کرتا ہے آپ سے، پھر بولا وہ کیسے؟ میں ہی غلط سوچ رہا ہوں۔ سلمان صاحب جیسے ہی عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو اسے زمین پر پڑے دیکھ تیزی سے اس کی طرف لپکے، اور پھر عائشہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس سے ایک ساتھ کتنے سوال کر گئی۔ انہیں عائشہ کی اس حالت پر حیرانگی کے ساتھ شدید دکھ بھی ہوا۔ کیسے لاڈو میں پالا تھا انہوں نے عائشہ کو، باپ کی شفقت کے ساتھ ماں کا بھی پیار دیا انہوں نے، اور سب سے بڑھ کر ایک اچھے دوست کی طرح رہتے تھے وہ عائشہ کے ساتھ، جسے وہ اپنا ہر سیکرٹ شیئر کرتی تھی۔ مگر اب ان جان سے پیاری ان کی بیٹی 2 ماہ میں کیسے مرجھا گئی تھی۔ انہوں نے تو عائشہ کی محبت کو ہی ترجیح دیتے ہوئے فرحان کو اس کی زندگی میں شامل کیا تھا، کیونکہ اس کی نظروں میں بھی تو انہوں نے عائشہ کے لیے عشق کی انتہا دیکھی تھی، پھر وہ کیسے عائشہ کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا تھا، یہی بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ یا تو یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ فرحان ایسا کچھ کر سکتا ہے، تبھی اب وہ عائشہ کے جواب کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ خود کچھ بول کر انہیں حقیقت بتائے، جبکہ وہ تو بس روئے ہی جا رہی تھی۔ اور اب ان کے فرحان کے متعلق یقین پر کہ وہ عائشہ کو ٹارچر کر ہی نہیں سکتا، سسکتے ہوئے وہ اپنا سر سلمان صاحب کے سینے پر رکھے زور و قطار رونے لگی۔ اس کے یہ آنسو سلمان صاحب کو مزید پریشان کر رہے تھے۔ وہ ہلکی ہلکی عائشہ کی کمر تھپکاتے ہوئے اسے ریلیکس کرنے لگے تاکہ کم از کم وہ رونا بند کرے۔ بابا مجھے فرحان کے ساتھ نہیں رہنا، وہ بہت برے ہیں، وہ مجھے مارتے پیٹے ہیں، شک کرتے ہیں مجھ پر، سائیکو ہیں وہ بابا، انہیں مجھے تکلیف پہنچا کر سکون ملتا ہے، مجھے نہیں رہنا بابا، پلیز مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، پلیز مجھے یہیں رہنے دیں۔ جیسے ہی عائشہ کی حالت تھوڑی سنبھلی ویسے وہ سلمان صاحب سے الگ ہو کر سلمان صاحب کے ہاتھوں کو پکڑے انہیں منتیں کرنے لگی جیسے وہ اسے ابھی گھر سے نکال دیں گے۔ آپ کہیں نہیں جاؤ گے، یہیں رہو گے بچے، کوئی کچھ نہیں کرے گا آپ کو، کوئی لاوارث نہیں ہو آپ کے بابا ابھی زندہ ہیں جو اپنے بچے کا دھیان رکھ سکتے ہیں۔
लेकिन पहले आप रोना बंद करो और कुछ खा पी कर माइंड रिलैक्स करो, मैं खाना भेज रहा हूँ। सलमान साहब ने आयशा को अपने साथ लगाए ज़मीन से उठाते हुए बेड पर बिठाया और फिर उसके आंसू को अपनी उंगली के पोरों से साफ करते हुए उसे अपने होने का एहसास बख्शा ताकि वो खुद को महफूज समझे। फिर बगैर कुछ भी कहे वो वहाँ से बाहर निकल गई और कुक को आयशा के लिए खाना बनाने का बोलते हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़े। अब वो सिर्फ फरहान से एक मुलाकात करने का इरादा रखते थे, जिसमें वो चंद बातें क्लियर करना चाहते थे और उसके बाद कोई हतमी फैसला। शादी से पहले के सीजन। फ़ोन उठाओ फरहान, क्या हो गया है, अल्लाह खैर करे। ये सब शादी से पहले के सीन्स। आयशा सुबह ही फरहान को कॉल कर रही थी मगर उसका नंबर पहले बिजी जगह बंद जा रहा था। फरहान की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तभी आयशा को अब परेशानी हो रही थी। रात को भी वो फरहान का नंबर काफ़ी देर तक ट्राई करती रही मगर हमेशा की तरह उसे ये मायूसी होती। ना जाने रात के किस पहर वो फरहान को ही कॉल करती नींद की वादियों में उतर गई। सुबह फजर के वक्त उसकी दोबारा आँख खुली तो उसे सबसे पहले ख्याल फरहान का आया तो उसने फिर से कॉल की, मगर अब भी नंबर बंद था। कहीं फरहान को कुछ नहीं। आयशा ने अपने ही वहम को जुटलाया। अजान का जवाब देने के बाद उठकर वॉशरूम में जाकर वज़ू किया और फिर नमाज पढ़ी। सजदे में गिरकर शिद्दत से रोते हुए फरहान की सलामती की दुआ मांगी, जिन्हें फ़ौरन कबूलियत का शर्फ बख्श दिया गया। कुछ देर तक यूँ सजदे में गिरे रहने के बाद वो उठी और अपने हथेलियों से चेहरा साफ करते हुए जयनमाज़ उठाकर उसकी जगह पर रखने के बाद दोबारा बेड पर बैठकर मोबाइल उठा के उस फ़ौरन नंबर ट्राई किया जो कि दूसरी ही बेल पर उठा लिया गया। हेलो फरहान, कहाँ हैं आप? आपका नंबर क्यों बंद था? आप ठीक तो हैं? मुझे कितनी टेंशन हो रही थी आपकी। एक्सक्यूज़ मी मैम, कौन है आप? अपना तारुफ करवाना पसंद फरमाएंगी आप? आयशा जो बगैर फरहान की आवाज़ सुने सिर्फ कॉल पिक कर लेने से नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई थी, अचानक आगे से किसी और की आवाज़ सुनकर शॉक्ड हुई। मैम बताएं तो सही, कौन है आप और फरहान को कैसे जानती हैं? जब काफ़ी देर तक आयशा ना बोली तो हाशिम ने कुछ ऊंची आवाज़ में पुकारा, मैं फ़रहान की फ्रेंड हूँ आयशा। फ़रहान कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आयशा अपने कपकपाते हुए होंठों से यही अल्फाज अदा करके हाशिम के जवाब का इंतज़ार करने लगी। जब बदले में उसे इंतहाई सख्त लहजे में जवाब दिया गया, आप आकर खुद देख लें कि वो किस हाल में है। हाशिम ने इंतहाई बदतमीज़ी से इतना कहकर कॉल काट दी, जबकि आयशा तो इसकी बात में उलझ गई। आखिर क्या मतलब था इस बात का कि खुद आकर देख लूँ? ऐसा भी क्या हो गया था फरहान को? आयशा अपने दिल में पैदा हो रहे अंदेशों को पुश्त डालते हुए सिर्फ अपना मोबाइल हाथ में थामे कमरे से निकली और फिर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का बोली और सलमान साहब के कमरे में दाखिल हुई तो वो अभी सो रहे थे। आयशा ने उन्हें डिस्टर्ब ना करने का सोचा और उनके नंबर पर मैसेज किया कि फ़रहान की तरफ जा रही है और फिर गाड़ी में जाकर बैठ गई और एड्रेस बताकर चलने को कहा, जबकि उसके बोलते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। ओह माय गॉड फरहान, ये सब क्या हो गया है? आप इतने ज़ख्मी कैसे हो गए? आयशा जैसे ही फरहान के कमरे में दाखिल हुई वैसे ही उसे सफ़ेद पट्टियों में लिपटा देखकर शख्स चीखते हुए वो उसकी तरफ बढ़ी। फरहान आयशा की आवाज़ पर हल्की हल्की आंखें खोले उसे देखने लगा, जो अब रोना शुरू कर चुकी थी। एंजल मैं ठीक हूँ यार, प्लीज़ तुम रोना बंद करो। फरहान ने अपनी तरफ आयशा की तसल्ली करवानी चाहिए, जबकि वो इसकी बात पर और ज़ोर शोर से रोने लगी। एंजल यार क्या हो गया है? मर तो नहीं गया मैं जो तुम? अल्लाह ना करे फरहान आपको कभी कुछ हो, आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। फरहान की बात पर आयशा ने तड़प कर बोलते हुए उसके होंठों पर अपना हाथ रखकर उसे मज़ीद बोलने से रोका, जबकि फरहान उसकी इतनी मोहब्बत पर मुस्कुराने के साथ आयशा के हाथ को अपने बाएं हाथ से थाम कर उसे अपने होंठों से लगा चुका था। आप बताएं भी कैसे हुआ ये सब? उससे क्या पूछ रही हैं? जाकर अपने कज़न से पूछे जिसने अपनी पर्सनली दुश्मनी निकाली या फरहान से बगैर किसी जुर्म के उसे इतना पीटा किस लिए? क्योंकि आप फरहान को चाहती हैं जबकि वो आपसे शादी का ख्वाहिशमंद है। इससे पहले कि फरहान आयशा को कोई जवाब देता, हाशिम बोलते हुए आयशा को डांटने लगा, जैसे इन सब में इसका कसूर हो। ज़यान ने किया ये सब? आयशा पहले तो शॉक्ड होकर मुंह खोले हाशिम की बात सुनती रही और फिर जब बोली तो सिर्फ इतना, जी एएसपी ज़यान अली ने किया है ये सब, क्योंकि इससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप फरहान अहमद से मोहब्बत करती हैं। वो मंगेतर कहता है आपको अपनी, तभी फरहान को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहा था। वो तो मार ही देते फरहान को पीट पीट वक्त कर अगर मैं कोई एक्शन ना लेता तो। अपने आपस के मामले खुद ही हल करें, आप फरहान को इन सब से दूर रखें। हालत तो देखिए उनकी, बाजू तोड़ दिया, जगह जगह नील पड़े हुए हैं, जानती भी हैं कि कितना खून जाया हुआ इसका। लेकिन आपको क्या, अगर फरहान से मोहब्बत करती थी तो अपने मंगेतर को तो समझा देती, या फिर उससे भी कोई उम्मीद दिलाई होती आप।
ہاشم بس کر، چپ کر جا ورنہ منہ توڑ دوں گا میں تیرا۔ عائشہ آپ پلیز۔ ہاشم جب نان سٹاپ بولے ہی گیا تو آخر میں فرحان کو ہی اسے ڈانٹ کر چپ کروانا پڑا، جبکہ جیسے ہی اس نے عائشہ سے ہاشم کی باتوں پر معذرت کرنی چاہی ویسے ہی وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے باہر کی طرف بھاگ گئی، اور فرحان نے ایک غصولی نگاہ ہاشم پر ڈالتے ہوئے اسے کشن دے مارا جسے وہ فوراً کھینچ چکا تھا۔ عائشہ بیٹے تم اس وقت یہاں، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ زیان کہاں ہے پھپھو؟ عائشہ نے جو روتے ہوئے فرحان کے گھر سے نکل کر سیدھی زیان کی طرف ہی آئی تھی، مگر اسے وہاں اچانک دیکھ کر حالدہ بیگم اس سے سوال جواب کرنے لگی، جنہیں اگنور کرتے ہوئے عائشہ نے زیان کا پوچھا، کمرے میں ہے اپنے، لیکن بات کیا ہوئی ہے عائشہ؟ عائشہ نے جیسے زیان کا سنا ویسے ہی تیزی سے اس کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ اس وقت وہ صرف سرخ آنکھوں کے ساتھ سرخی چہرے میں بہت جنونی لگ رہی تھی۔ تبھی حالدہ بیگم بھی حیران ہو کر سلمان صاحب کو کال کرنے لگی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ آخر کیوں؟ تمہیں کیا لگا کہ فرحان کو اس طرح مجھ سے دور کر دو گے اور میں تمہاری ہو جاؤں گی؟ ہاں؟ عائشہ کے زیان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اسے باتھ روم سے باہر نکلتا ہوا نظر آیا، جسے دیکھتے ہی وہ زور زور سے چیختے ہوئے سے سوال کرنے لگی، جبکہ زیان حیران پریشان سا سچویشن سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ کیوں؟ کیوں کیا؟ کیوں فرحان کو مارا؟ آخر کیوں دی اسے تکلیف؟ میرے لیے، مجھے پانے کے لیے، میرے لیے کیا نا سب کچھ؟ آپ کی دفعہ عائشہ نے چیخنے کے ساتھ آخر میں اپنا سر دیوار میں دے مارا، جس سے اس کے سر سے خون کی ایک لکیر بہنا شروع ہو گئی، مگر وہ اب بھی جنونی تھی، اور دوبارہ اپنا سر دیوار کے ساتھ مارا جب زیان سکتے سے باہر آتے ہوئے تیزی سے اس کی جانب لپکا اور اسے شانوں سے پکڑ کر روکا، دور رہو مجھ سے، قریب مت آنا، گھن آ رہی ہے مجھے تمہارے وجود سے۔ دوست سمجھتی تھی تمہیں اپنا، لیکن تم تو دوستی کیا ہمدردی کے بھی لائق نہیں ہو۔ فرحان کو اس سے زیادہ چوٹیں آئی ہیں، اس سے زیادہ خود نکلا ہے خون ان کا، اس زخم سے زیادہ تکلیف مجھے انہیں اس حال میں دیکھ کر ہوئی ہے۔ عائشہ زیان کو دھکا دینے کے بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے پھر وہی ہاتھ زیان کی طرف کرتے ہوئے کہا، جبکہ زیان بے یقینی سے عائشہ کو دیکھے جا رہا تھا، ایک بات اپنے اس دماغ میں اچھے سے ڈال لو، میں صرف اور صرف فرحان کی ہوں، محبت کرتی ہوں ان سے اور ہمیشہ کروں گی، تمہاری ہونے سے پہلے میں اسی طرح خود کو ختم کر لوں گی، مگر تمہیں کامیاب کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ 1 ماہ بعد شادی کر رہی ہوں میں، فرحان احمد سے یہی بتانے آئی تھی، اگر دوبارہ تم میرے اور فرحان کے درمیان آئے تو جان سے مار دوں گی تمہیں، اور قسم سے مجھے اپنے اس فعل پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ عائشہ دانت پیستے ہوئے زیان سے بولی اور پھر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے، جبکہ ابھی وہ زیان کے گھر سے باہر ہی نکلی تھی کہ سلمان صاحب کی گاڑی وہاں رکی، اور وہ تیزی سے باہر نکلتے ہوئے عائشہ کی طرف بڑھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے عائشہ کے سر سے خون بہتا دیکھا ویسے ہی انہوں نے کچھ بھی پوچھے بغیر عائشہ کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ آج فرحان کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا، یہ وہ دن تھا جس کے لیے اس نے اتنے سالوں تک انتظار کیا تھا۔ آج اس کی محبت، اس کا عشق، اس کی انجل ہمیشہ کے لیے اس کے نام کر دی گئی تھی، جیسے کہ عائشہ نے کہا تھا۔ ٹھیک 1 ماہ بعد بہت دھوم دھام سے عائشہ سلمان کو فرحان احمد کے نکاح میں دے دیا گیا تھا۔ سلمان صاحب کو جب زیان کی فرحان کو ریسٹ کروانے والی بات کا علم ہوا تو وہ اس سے بہت ناراض ہو گئی، کیونکہ بقول ان کے کہ زیان نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بے گناہ فرحان پر تشدد کیا تھا، اور اسی ناراضگی کے سبب انہوں نے صرف حالدہ بیگم کو عائشہ کی شادی میں انوائٹ کیا، جو کہ صرف نکاح والے دن کچھ دیر کے لیے آئی اور پھر فوراً ہی عائشہ کو دعائیں دیتی ہوئی واپس چلی گئی۔ رات کے تقریباً 11 بجے فرحان نے گاڑی گیٹ کے اندر لا کر پورچ میں روکی، اور پھر خود دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے عائشہ کی سائڈ کا دروازہ کھول کر وہ جھکا اور عائشہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ عائشہ جو کہ اس کے دروازے کھلنے پر اپنا بھاری لہنگا سنبھالتے باہر نکلنے کا سوچ رہی تھی، فرحان کے اس طرح اسے باہوں میں اٹھانے پر وہ اسے دیکھنے لگی، جب فرحان نے مسکرا کر ہلکا سا اپنا چہرہ جھکاتے ہوئے عائشہ کے گال کو اپنی لبوں سے چھوا، عائشہ اس کی اس حرکت پر شرمائے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ اپنی بازو فرحان کے گلے کے گرد لپیٹ کر نظر جھکا گئی۔ فرحان نے اس کی اس ادا پر جان لٹانے والے انداز میں اسے دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ پورا گھر جا بجا پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر طرف پھولوں کی لڑیاں لگی ہوئی تھیں، داخلی دروازے سے اس کے کمرے تک گلاب کے پنکھڑیوں سے روش بنائی گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ کے قدم فرش کو لگے، فرحان نے تو اسے زمین پر کیا پھولوں پر چلانا بھی گوارا نہیں کیا تھا، تبھی اپنی نگرانی میں اتنی تیاریاں کروائی تھی اس نے، کیونکہ اس کی انجل اس کی زندگی میں شامل ہو رہی تھی، جسے اسے کسی انمول خزانے کی طرح سنبھال کر رکھنا تھا۔ ساتھ ہی سب تیاریاں مکمل ہوتی ہی اس نے تمام ملازموں کو بھی کام سے نکال دیا، کیونکہ اب وہ اپنی انجل پر کسی غیر کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ فرحان مسلسل عائشہ کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے گود میں اٹھائے اپنے کمرے میں داخل ہوا اور پھر پیر مار کر دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں ہر طرف پھولوں کی کثرت سے
پھولوں کا کثرت سے استعمال کیا گیا تھا۔ دیواروں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گلاب کے پھول لگائے گئے تھے، جبکہ فرش پر ہر طرف سرخ غبارے کثیر مقدار میں پڑے تھے، اور جہازی سائز بیڈ کے چاروں طرف پھولوں کی لڑیاں چھت سے فرش تک لٹک رہی تھیں، جس میں بیڈ لگ بھگ چھپ ہی گیا تھا، یعنی بیڈ کو سرخ گلاب کی پنکھڑیوں سے لگ بھگ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بیڈ پر بچھی سفید چادر سرخ ہی لگ رہی تھی۔ فرحان عائشہ کے بدن کو ان پھولوں سے بھی زیادہ عزیز رکھنا چاہتا تھا، اتنا ہی عشق تھا اسے اپنی اینجل سے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا فرحان بیڈ تک آیا اور پھولوں کی لڑیاں ہاتھوں سے پرے کرتا آہستہ سے عائشہ کو بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی عائشہ جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی، چونکہ فرحان کے اسے باہوں میں اٹھانے کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے۔ عائشہ کی اس حرکت پر فرحان مسکرا اٹھا اور پھر ہلکا سا آگے جھکتے ہوئے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشانہ انداز میں بولا، میں تمہارا محرم ہوں اینجل، اب تمہیں میرے سامنے خود کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ نے فرحان کی یہ بات سن کر شرماتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ جب فرحان نے آہستہ سے عائشہ کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے اور اس کی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر ان کو اپنے پیار سے معتبر کرنے لگا، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ میری محبت اور عشق کی انتہا کیا ہے یہ تم بہت پہلے ہی جان چکی ہو۔ اینجل، میں نے آج تک کبھی کسی سے اتنی محبت نہیں کی، کہ کبھی کسی کو اتنی شدت سے نہیں چاہا جتنا تمہیں چاہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اینجل، میں نے آج تک نماز کے بعد دعا نہیں مانگی، کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، سب کچھ تھا میرے پاس، مگر جب سے تم ملی نا مجھے، تب سے میں ہر نماز کے آخر میں شدت سے صرف یہ دعا مانگتا تھا کہ تم میری ہو جاؤ، تمہارے دل میں میرے لیے جذبات پیدا ہو جائیں، اور دیکھو میرے اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اینجل، تم آج میرے نکاح میں میرے سامنے موجود ہو، میں تمہیں جی بھر کر دیکھ سکتا ہوں، تمہیں چھو سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں، کیونکہ تم میری ہو۔ تم جانتی ہو مجھے زیادہ باتیں کرنی نہیں آتی، تم بس یہ سمجھ لو کہ میری زندگی کا واحد رشتہ، میری زندگی کا واحد مقصد اب صرف تم ہو، اور میں کبھی بھی تمہیں کھونے کی خود میں ہمت نہیں پاتا۔ میں اسی دن مر جاؤں گا اینجل، جس دن… فرحان، کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں سب کچھ جانتی ہوں۔ آپ کے پاکیزہ محبت کو ثابت کرنے کے لیے ان الفاظ کا سہارا نہیں چاہیے۔ محبت کرتی ہوں آپ سے، بھروسہ رکھیں مجھ پر، کیونکہ میں آپ کی جان کبھی نہیں چھوڑنے والی۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے فرحان کا موڈ بحال کرنا چاہا، جو کہ اب آف ہو چکا تھا، جبکہ عائشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ فرحان اس کی بات پر مسکرا کر اچانک سے آگے بڑھا اور عائشہ کی پیشانی کو اپنے لبوں سے نرمی سے چھوا، اور کتنی دفعہ چومتا رہا۔ اس کے انداز میں اس قدر نرمی اور محبت تھی کہ عائشہ کو اپنے آپ پر کسی کانچ کی گڑیا کا سا گمان ہونے لگا۔ میری منہ دکھائی وہ نہیں دیں گے آپ؟ عائشہ نے کچھ شرماتے ہوئے فرحان سے پوچھا، تو وہ عائشہ سے الگ ہوا، جبکہ عائشہ کی بات پر وہ آنکھوں میں ڈھیر و شرارت بڑے بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یس میری جان، منہ دکھائی تو دینی لازمی ہے۔ فرحان نے بولتے ہوئے سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر اس میں سے ایک معمولی ڈبہ نکال کر عائشہ کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ فرحان سے ڈبیا ملتے ہی عائشہ نے جلدی سے اسے کھولا تو اس میں ایک خوبصورت سا ڈائمنڈ کا بریسلٹ چمک رہا تھا۔ عائشہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور جلدی سے اسے اپنی کلائی پر پہننا چاہا، جب فرحان نے اسے روک دیا۔ اسے صبح میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، مگر ابھی مجھے تم سے اپنا ریٹرن گفٹ وصولنا ہے۔ اتنا کہے ساتھ ہی فرحان نے عائشہ کا دوپٹہ سر سے اتار کر اپنے دائیں جانب اچھال دیا، جبکہ اس کے ایسے کرنے سے عائشہ نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو کراس کی صورت اپنے سینے پر پھیلا کر خود کو کور کرنا چاہا۔ شاید اس کی وجہ اس کا ڈیپ نیک تھا، جسے فرحان بہت غور سے دیکھنے میں مصروف تھا، مگر عائشہ کی اس حرکت پر وہ کھل کر مسکرایا اور پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر عائشہ کا کراس کیا ہاتھ اس کے سینے سے ہٹا دیا، اور پھر ساتھ ہی اس کے گلے میں پڑے نیکلس کو بہت نرمی سے اتارتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ عائشہ، جو فرحان کی انگلیوں کے لمس پر ہی آنکھیں مضبوطی سے بند کر چکی تھی، اب اسے فرحان کی گرم سانسوں کے بعد اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی نیک پر محسوس ہو رہا تھا۔ فرحان جا بجا اپنی محبت کی مہریں عائشہ کی گردن کے ساتھ اس کی کالر بونز پر ثبت کر رہا تھا۔ عائشہ فرحان کے ساتھ اس طرح خود کو ٹچ کرنے پر ہلکا سا کسمسائی تو فرحان نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو شرمائی لجائی مکمل اس کا دل لوٹے جا رہی تھی، اور ساتھ ہی اسے مزید گستاخیاں کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تبھی فرحان نے عائشہ کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا، اس کے کانوں سے جھمکے نکال کر ساتھ ہی اس کے ماتھے سے بندیاں اتار دی، اور اس سارے عمل میں عائشہ ویسے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کیے ہوئی تھی، لیکن فرحان کی انگلیوں کا خود سے ٹچ ہوتے ہی اسے اپنے جسم میں ایک سرد لہر اٹھی ہوئی محسوس ہوئی، اور ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سی تیز ہو گئی تھی۔ ابھی وہ خود کو سنبھالنے کی صحیح میں مصروف تھی، جب فرحان نے اس کی کرتی کا ہک کھول کر اس کی کرتی کندھوں سے سرکا دی اور بہت نرمی سے اسے تھامی بیڈ پر لٹا دیا۔
عائشہ نے ابھی بھی اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش نہ کی تھی، جبکہ دوسری طرف فرحان نے اپنی 3 پیس کا کوٹ اٹھا کر زمین پر پھینکا اور ساتھ ہی تیزی سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ تمام بٹن کھول کر اس نے اپنی شرٹ بھی اتار کر دور اچھال دی اور پھر فوراً بیڈ پر لیٹی عائشہ کے اوپر جھک گیا۔ وہ دیوانہ وار عائشہ کے چہرے پر موجود ایک ایک نقوش کو اپنے ہونٹوں سے محسوس کر رہا تھا۔ جب عائشہ نے بہت آہستہ سے اپنے ہاتھوں کی کلائیوں میں موجود چوڑیاں نکال کر بیڈ پر رکھی اور اپنے ہاتھوں کو فرحان کے گلے میں حائل کر لیا، فرحان آہستہ آہستہ عائشہ کے چہرے سے ہوتا ہوا اس کے ہونٹوں تک آیا اور اپنے آپ کو سیراب کرنے لگا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر تک وہ یوں ہی عائشہ کے لبوں کو قید کیے اس کی سانسیں روکے ہوئے تھا، مگر اس کے اس انداز میں اتنی نرمی تھی کہ عائشہ کوئی احتجاج کیے بغیر فرحان کو محسوس کر رہی تھی۔ جب اس نے مکمل خود کو سیراب کر لیا تو وہ بہت نرمی سے عائشہ کے لبوں کو اپنے ہونٹوں سے آزاد کرتے ہوئے ہلکا سا سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھنے کے بعد، جو آنکھیں موندے لیٹی تھی، اب اس کی گردن پر جھک چکا تھا، گردن کے علاوہ کالز بونز کو چومتے ہوئے اس کے ذرا نیچے کو جا بجا اپنا پیار برساتے ہوئے عائشہ کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ دیے۔ فرحان، عائشہ نے اپنے دل کے مقام پر کس کرنے پر آنکھیں کھولتے ہوئے فرحان کو پکارا۔ جب فرحان نے دوبارہ اپنا سر اٹھا کر عائشہ کو اگلے لمحوں پر ڈرتے ہوئے دیکھ کر پھر سے اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے لیا، تو عائشہ نے بھی اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنسا کر اسے خود کے اور قریب ہونے دیا۔ یوں ہی عائشہ پر جھکے ہوئے اس نے کھینچ کر خود پر کمفرٹر اوڑھا اور ساتھ ہی عائشہ پر مزید اپنی گرفت مضبوط کی۔ وہ دیوانہ وار اپنی محبت عائشہ پر نچھاور کر رہا تھا، کبھی اسے چومتے ہوئے تو کبھی ٹچ کرتے ہوئے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت اس کے ہاتھ کہاں جا رہے ہیں، وہ خود کیا کر رہا تھا، وہ تو صرف اس وقت اپنی انجل کے قربت میں ہوش و حواس بھلائے ہوئے اسے محسوس کر رہا تھا۔ عائشہ بھی اس کی محبت میں سر تک ڈوبی اس کے ایک ایک لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ فرحان کی محبت، اس کی قربت میں اسے اپنے آپ پر رشک ہونے لگا تھا۔ اتنی ہی محبت اور چاہت تھی اس کے ہر ایک فعل میں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں شدت سے ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے، جبکہ فرحان نے اپنے ہونٹوں کو عائشہ کے ہونٹوں سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں کیا۔ ساری رات وہ یوں ہی عائشہ پر جھکا خود کو سیراب کرتا رہا، لیکن اس کی پیاس بجھنے کے بجائے وہ مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ عائشہ پور پور اس کی محبت کی بارشوں میں بھیگ چکی تھی، لیکن نہ ہی فرحان اس سے الگ ہوا اور نہ ہی اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ عائشہ پہ مکمل خود کو اس کے سپرد کی، اس سے اس کی منمانیاں کرنے دی۔ ہر بار فرحان کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور عائشہ خود کو اس سے الگ کرنے سے قاصر پاتی تھی۔ صبح تک جب وہ اس سے الگ نہ ہوا تو عائشہ نے بہت آہستہ سے اسے خود سے الگ ہونے کو کہا، جس پر فرحان نے عائشہ پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی، اور پھر کچھ منٹ بعد عائشہ کے لبوں پر جھک کر خود کو سیراب کرتا ہوا وہ اٹھا اور پھر اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے واش روم میں داخل ہو گیا، اور عائشہ جو خود کافی تھک چکی تھی یوں ہی کمفرٹر کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹ کر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح کے تقریباً 10 بجے عائشہ نیند سے بیدار ہوئی تو اچانک اسے اپنے سینے پر کچھ وزن محسوس ہوا۔ جیسے ہی اس نے مکمل اپنی آنکھیں کھول کر کچھ سر جھکائے ہوئے اپنے سینے کی طرف دیکھا تو اسے فرحان اپنے بے حد قریب سینے پر سر رکھے گہری نیند میں سویا ہوا نظر آیا۔ نیند میں اس کے ہونٹ جو ہلکے سے کھلے ہوئے تھے ان میں سے خارش ہو رہی فرحان کی گرم سانسیں عائشہ اپنی گردن پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ یوں ہی لیٹی فرحان کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ ابھی بھی اس کی خوشبو اپنے وجود میں محسوس کر سکتی تھی۔ کل رات کے متعلق سوچتے ہوئے اچانک وہ شرما کر اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دباتے ہوئے مسکرانے لگی۔ فرحان نے کس طرح اسے محبت سے چھو کر سندل کر دیا تھا۔ کل رات ہی تو اس نے اپنے ہر ایک فعل سے ثابت کیا تھا کہ عائشہ اس کے نزدیک کتنی اہمیت رکھتی ہے، کتنا عشق کرتا ہے وہ اس سے۔ ابھی بھی نہ جانے کتنی ہی دیر تک عائشہ فرحان کو دیکھتی رہی، جب اچانک اسے شدید بھوک کا احساس ہوا۔ کل رات بھی اس نے زیادہ کچھ نہیں کھایا تھا، تبھی اب اسے بھوک لگ گئی تھی۔ عائشہ نے بیڈ سے اٹھنے کا سوچتے ہوئے نرمی سے فرحان کا سر اٹھا کر سرانے پر رکھا اور پھر کمفرٹر کو اپنے کندھوں تک کھینچتے کچھ آگے کو جھک کر فرحان کے ہوبرو فریش سے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر کس کر کے جلدی سے اٹھی اور باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ فریش سی ٹاول سے اپنے نم بالوں کو رگڑتی ہوئی بیڈ کے قریب گئی اور فرحان کو آواز دینے لگی، مگر وہ ویسے ہی گہری نیند میں سویا رہا۔ فرحان کو یوں ہی ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر